Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الأطهار. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عجیب اور محبوب صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ خالص کے رہنے والے تھے اور مسلمان نہیں تھے، آتش پرست، بڑے امیر گھرانے سے تھے، اس کے سمجھے لارڈ فیملی سے تھے، لیکن بڑے مختلف قسم سے انسان تھے. ان کے والدین کو بڑی نظر رکھتے تھے، ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور اکثر ہے کہ ان سے کوئی پوچھتا کہ بھی تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتے سلمان ابن اسلام. تو لوگ بڑے رہنا تھے یہ اسلام کہاں سے لیا ہے. پیدائشی کہ اس کے اندر تشنگی تھی، پیاس تھی سچے دین کی. اس کے مطلب آگ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آگ خود جلاتے تھے. جو معتبر فیملی سے تو یہ اعلیٰ درجے کی ڈیوٹی ان کو دی تھی، یہ کام تم کرو گے، مذہبی کام تھا، بہت بڑا اونچا رتبہ دیا ہوا تھا. تو ان کو تسکین نہیں ہوتی تھی اس چیز سے کہ یہ کیا کام ہے، بڑے عجیب سے. اور ان کو سخت بہت سختی تھی کہ گھر سے نہیں نکل سکتے، بہت سختی سے منع کیا ہوا تھا. ایک دن وہ چپکے سے نکل ہی گئے رات کو اور وہ گرجے میں پہنچ گئے. غیر رسول اسلام تو نہیں تھا، مسجد تو نہیں تھی، عیسائی مذہب تھا، اور یہ بھی خدائی مذہب ہے. گرجے میں گئے تو ظاہر ہے وہ کہاں آتش کدا اور کہاں گرجا، اللہ کا نام. تو وہ بڑے متاثر ہوئے گرجے سے، اور سکون ملا ان کو وہاں پر. وہاں جو مولوی صاحب تھے، یعنی پادری مولوی صاحب کہتے ہیں، امام صاحب تھے مولوی صاحب، ان سے ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس کو سمجھایا بھئی یہ مذہب کیسا ہے، اس میں یہ تو ان کو بڑا دل لگی بات. کہتے ہیں تو میں اسی قسم کو تو مذہب تلاش کر رہا ہوں. تو وہ چپ کے جانے لگے، رات کو ملنے لگے اس سے پادری سے. ان کے والدین کو پتہ لگا تو مزید سختیاں کر دی، ان کو قید کر دیا. سمجھانے کی کوشش کی نماز آئے تو قید کر دیا. دیکھیں کیسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں لوگ، آپ سوچیں. اللہ چاہے تو کون کر دے. ہم تو تھوڑی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں نا اسلام پہ
ارے مر گئے یار، کیا بڑا نقصان ہو گیا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. اس طرح بھی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہر حالات آئیں گے. یہ جو ہم تک کہانی پہنچ رہی ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مضبوط ہوں، تکلیفوں سے نہ گھبرائیں. بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے لیے جو آنے والی زندگی ہے نا، بہت عیش والی زندگی ہے. لا عیش اللہ آخرہ، اس کے بعد کوئی عیش ہی نہیں ہے. لا عیش اللہ، کوئی بھی کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا. نہیں سمجھ سکتے، تھوڑی چیز سے گھبرا جاتے ہیں، اسلام پہ الزام لگانے لگتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں. حالانکہ کتنے بڑے انسان تھے، لیکن وہ اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی، تو اس ہدایت کو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ کہاں لگژری لائف، مزیدار زندگی، بادشاہت، چھوڑو یہ کیا کرنا. بس نہیں، حق میں نے حق کو تلاشی کر کے چھوڑنا ہے، حق کو لے کر ہی چھوڑنا ہے. جس میں جنون پیدا ہو جائے نا، الحمدللہ، جب محبت پیدا ہو جائے، جنون پیدا ہو جائے، تو انسان بڑے بڑے فاصلوں سے آ جاتا ہے تلاش کرنے کے لیے. میں اپنے اجتماع میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں حیران، انڈیا سے، ادھر سے، ادھر سے، اور ایک دو سے میری بات ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ اتنی سیکریفائس دے کر انسان پہنچے. ہم دیکھیں روز صبح شام ہلکا ملتا ہے، بس موڈ ہوا تو آ گئے، موڈ دل آئیں گے سب، بس سوچ رہے ہیں. یہ حساب دینا ہے اس کام میں، ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کو قبول نہیں کیا. اللہ نے ہم نے ان نعمتوں کو قبول نہیں کیا، ہمیں سیکریفائس دینے نہیں آئی، اپنے نفس سے ہم چلتے ہیں. یہ جو کہانی ہے نا، یہ جو بتائی گئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، بخاری میں ملتی ہے. آپ یہ کیوں یہ باتوں کو ضبط میں لیا اور کتابوں کو محفوظ کر دیا گیا، ایسے انسان کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ قیامت ہمیں اس کی ضرورت ہے. فتنے ہیں، آزمائش ہے. لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا تمہیں. ہم حسب يدخل الجنہ، کہ تم آسانی سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جانا. تو ہر وقت ہمیں سب سے بڑی چیز جو قربانی کی ہے، وہ جس میں نفس کو سب سے بڑا قربان کرنا پڑتا ہے، نفس کو ماننا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم کسی چیز کو اپنے ترازو میں نہ رکھیں. ہم بتائیں ہم تو یہاں نہیں آتے، لیکن جو اس اجتماع کے میں شامل ہونے کے لیے کیا نورانیت ان کو نظر آئی کہ جو ہندوستان کے اتنے بڑے کونے سے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک لاکھ کا خرچہ کر کے، 1.5 لاکھ کا خرچہ کر کے. میرا انٹرویو ہوا ایک انسان سے، بیچارے سے، میں کچھ تو میں بھی چکا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کیسی قوم ہے ہماری، بتائیں کہ تو نعمتیں دیتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں، اگر خانہ کعبہ ہی اتار دیتا تھا بارڈر میں تو ہم تو آپ بھی نہ جاتے. صحیح بتا رہا ہوں، دل نہیں کر رہا یہ سوچ کے، کیونکہ وہی چیزیں یہ دیکھیں نا. مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اسی سے چل رہا ہے رنگ سارا خانہ کعبے کا. ہم مسجد میں نہیں آتے، اس کو تو خانہ کعبہ میں نہیں جا رہے ہم. تو ہمارے تو جب انسان کو اللہ شیطان اس پہ غالب آ جاتا، یہ نہیں کہ یہ چیز نہیں. میں تو حقیقت کہتا، خانہ کعبہ یہاں بنا ہوتا نا، ہمیں یہاں بھی نہیں جانا تھا. کہ جو قوم یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ اس کے لیے بھی ڈل ہو جاتی ہے، دفر ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی جو اپرچونیٹی ہے نا، اللہ نے ہمیں دی ہے، دین کی خاطر بھاگ کے جانا چاہیے. شکر تم لازیدن رکھو، کہ آج تو اس میری نعمت شکر کرے گا، اس سے بڑا انعام تجھے روحانی دوں گا میں، اس سے بڑا روحانی انعام تجھے میں دوں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری مجلس کے اندر ایسے لوگ ترقی کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کیا ہوا اللہ نے ان کو دیا ہوا. ہم اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ ڈرامے باز لوگ، پیٹ کی خاطر بیٹھے ہم لوگ، گھر چھوڑا، بال چھوڑے، پتہ نہیں حالات کو ختم کیا، پیسے کیا کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں جا رہے ہیں. اللہ جس میں سنا انہوں نے کہ بھی اتنے فائدے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور اتنی روحانیت ہوتی ہے. یقیناً کو ملی ہوگی روحانیت. سبحان اللہ. چلو یہ بھی ایک لیسن آ گیا سلمان فارسی. تو لگ گیا کہ بھائی میں نے حق کو تلاش کرنا ہے، چھوڑا ہوں سب کچھ. بیڑیاں توڑی رات کو اور نکل گئے. کبھی سیریا کچھ لوگ جائیں گے، ایک قافلہ جا رہا ہے سیریا. انہوں نے بتایا نا
پادری نے کہ سیریا میں ایک پادری ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں صحیح ٹیچ کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شیخ کے پاس چلو وہی تمہیں صحیح ٹیچ کرے گا. نہیں جی وہ تو بڑا دور ہے پاکستان میں. مجھے اطلاع دی کسی نے, یقین میں حق تلاش کر رہا تھا, تنگ آ چکا تھا اس زندگی سے. کسی نے کہا کہ شیخ تو وہاں ہے اتنی دور. میں بھی دور ہی نہیں ہے, یہ تو بہت نزدیک ہے الحمدللہ. وہ دور میں ملی نا لائٹ, حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا. جہاں آپ کو حق تلاش ہو رہا ہو, یہ تو خوش قسمتی ہے کہ گھر کے پاس ہی نہر بہ جائے تو بڑی بات ہے. ہم تو وہاں سے پانی نہیں پیتے, گھر کے پاس میں نہر آ جائے وہاں سے پانی نہیں پیتے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ اتنے فاصلوں سے عطا فرماتے ہیں چیزیں. تو کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ میں تو اپنے مشائخ کرام جو ہمارے سلسلے کے ہیں, عثمان دعوانی رحمۃ اللہ علیہ, دوست محمد گنداری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. یہ کتنے لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے یہ سب اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے. حضرت فضل کوسی رحمۃ اللہ علیہ کہاں مسکین پورا, کہاں آپ شاید پاکستان سے واقف نہیں, کہاں صوبہ سرحد اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہاں پنجاب کے ایک علاقہ چھوٹا سا گاؤں ہے مسکین پور, تقریباً 300-400 میل کا فاصلہ, پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہوگا. حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پیدل جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس, اور کسی پہ احسان نہیں کرتے تھے کہ صبح اٹھ کے جی ہم آ گئے, ناشتہ تیار کیا جائے, کھانا تیار کیا جائے ہمارے ہاں, اور سب تعریف کرو جی بابا جی بہت اونچا آدمی ہے. کوئی لفٹ نہیں ہوتی تھی, مل گیا نہیں ملا واپس جاؤ. اور تو حضرت فضل الکشی تک خود وہاں یہ حکم تھا کہ جو اس وقت تک آ گیا میرا درویش, جمعرات کو وہاں کٹ ہوتا تھا, دور دور سے ہمارے حضرت بھی جاتے تھے پیدل, کہ جو اس وقت تک پہنچ گیا درویش تو کھانا دینا, اتنا ٹائم گزر گیا تو کھانا بند, انتظار کرو رات کا. پھر سبحان اللہ, کہتے ہم بھوکے رہتے تھے, لیکن حضرت کی محفل میں بیٹھ کے بھوک بھول ہی جاتے تھے ہم, کیونکہ سچے تھے وہ لوگ, سچے تھے. تو آج حضرت علی مرتضیٰ کا فیض یہاں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ اس نے مجھے بھیجا تھا, لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے آدمی آئے اتنے کے فیض کے لیے. وہ سچے لوگ تھے. دین اسلام جو ہے نا, اگر سچی طریقے سے پھیلایا جائے تو یہ تو بہت پھیلتا ہے, یہ پھیلنے والی چیز ہے. ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں حساب کتاب, یہ بھی مجھے دین بھی آ جائے دنیا بھی آ جائے, ہم اس چکر میں رہتے ہیں. بہرحال رسول کی بات تھی. تو وہ سیریا پہنچ گئے کہ فلاں جگہ چلے جائیں جی, فلاں چرچ میں بیٹھا ہے, پڑا پادری بڑا زبردست ہے. وہاں چلے گئے, بڑا رنگ جو زندگی دیکھی تو وہ تو بھائی آدمی چور نکلا. اس کا ڈرامہ کچھ اور تھا, تو مطلب گڈ کریکٹر, اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا. اب یہاں ایک نقطہ دیکھ لیا جو ذہن میں آ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا چلا جا. ہم نے تو اپنی اصلاح کرنی ہے نا بھائیو, وہ کس سے تم نے ہم تم باتوں اپنی اصلاح کرنی ہے یا نہیں؟ تو وہ تو بڑی محبت سے گئے پیر صاحب کے پاس, بیعت ہونے کے لیے گئے, تشریف بھی لے گئے, لیکن جب وہاں پہنچے تو اس کا کریکٹر ڈفرنٹ تھا. بڑے مایوس ہوئے, بڑے مایوس ہوئے. کہتے میں تو اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں, مطلب یہ کیسے, اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ پورے دن پر تو گھبرا گئے, یہ کیسا, کیا مذہب بنایا اس نے, کیا مذہب کیا ہے, کنفیوز ہو گئے. جی ہاں, کل میرا اور آپ کا حساب ہوگا. اس ملک میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. آپ کے پڑوس والے کو کیوں نہیں بھیج دیا یہاں؟ نہیں بتائیں, آپ کیسے آ گئے؟ ایک ہی گاؤں میں آپ ہوں گے, وہ تو نہیں آیا, آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو میری کوئی بہادری نہیں ہے اس میں, یہ سلیکشن آف رب ہے, اللہ کا سلیکشن اس کو بھیج دیتا ہے. بعض وقت خواہش میں مر جاتے ہیں, یار میں لندن سیٹ ہو جاؤں, یار میں لندن سیٹ ہو جاؤں, میری بیوی بچے ہوں. وہ تو بیچارے رات دن یہی دعائیں کرتے ہیں. مکے چھوڑ کے, مدینہ چھوڑ کے یہاں آنے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, بیوی بچوں کو لانا, بس زندگی بن گئی, ہم تو یہاں بس آباد ہو گئے. ایسے لوگ میں آپ کو دکھاؤں, مرتے ہیں لندن پہ, گھومتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کھانے کمانے کی جگہ نہیں ہے, عیاشی کی جگہ نہیں ہے, نوکری کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, اور وہ دین کی ذمہ داری ہے.
یہ دین نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکل جائیں، قرآن پڑھ کے باہر نکل، نہیں، دین یہ ہے کہ جس قوم میں بھیجا جا رہا ہے دین کو پھیلاؤ. میرے صحابہ یہ کام کرتے تھے. جی ہم تو دین پھیلاتے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دیکھیں اونچی مسجدیں ہم نے بنا دی ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. اور جب باہر نکلتے دیکھو مسجد دیکھتے ہیں لوگ، بڑا رمضان میں دیکھیں کتنے رونق. مجھے رمضان کی بات یاد آ گئی، کریکٹر کی بات ہے نا، دیکھیں ہمارا کیا کریکٹر. غوثے سے سننا یہ بات جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ اصلاحی مجلس ہے، یہ حوصلہ چاہیے اس کے لیے تھوڑی سی. سچی بات جس نے مجھے بتائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. انگریز بتا رہا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مسلمان آ گئے، بالکل تازہ خبر بتا رہا ہوں کہ مسلمان آیا. ہم سب انگریز تھے اس ڈپارٹمنٹ میں، بتا رہا ہے. تو ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا. ابھی مسلمان آدمی آ گیا، ہم اس کو اسی طرح رسپیکٹ کرتے تھے مسلمان کی. تو ہم نے کمرہ شمرہ بھی بنا کے دے دیا اس کو نماز کے لیے، پہلے ہی دے دیا. یہ بتا رہا ہوں اسے، یعنی کریکٹر ایسا ہے ہوتا ہے انسان کا. تو رمضان آگے اتفاق سے تو ہم نے سوچا بھی چلو رمضان کی باتیں اس سے کریں. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ رمضان کیا ہوتا ہے. اس نے جناب 1 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، وہ بتا رہا ہے. ہم بڑے متاثر ہوئے، یہ ہے رمضان، اس سے ہوتا ہے، روزہ رکھو تو ایسے ہوتا ہے، اور جو کی باتیں. ہم کہتے ہیں بڑے متاثر ہوئے. لوگ بتا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر لنچ ہمارا ٹائم ہوا تو وہ غائب تھا. کدھر چلے گیا؟ تجسس تو ہوتا ہے نا آدمی کو. جب ہم نے جا کے دیکھا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. کہتا ہے وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے ہم تو شوق ہو گئے. شوق یہ کیا ہے؟ یہ بھی کبھی کچھ کہہ رہا تھا. ہم متاثر ہو گئے تھے رمضان سے، ہمارے دل میں بات ادھر گئی تھی. لیکن اس کو کھاتے دیکھا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کریکٹر ہے، یہ کیا بات، تو کچھ اور کہہ رہے تھے تو کچھ اور نکلا. کہتا ایسے کیوں ہے؟ سیم. اب یہ دیکھیں سلمان فارسی جب گئے تو اس کا کریکٹر یہ کیا چکر ہے. تو کیا چیز ہے انسان کی؟ دیکھیں آپ، انسان کو اپنا شو کرنا پڑتا ہے، اصلیت کو شو کرنا پڑتا ہے، کریکٹر کو شو کرنا پڑتا ہے. جو اسلام ہے اسلام کو شو کریں آپ. تقریروں سے نہیں پھیلتا، ان باتوں سے نہیں پھیلتا. اسلام جو پھیلتا ہے کس چیز سے پھیلتا ہے؟ کریکٹر سے پھیلتا ہے. 1 گھنٹہ اس نے تقریر کی ہے، دعوت بھی دی ہے، اور جب اس کا کریکٹر دیکھا سب پیچھے ہٹ گئے اور آج تک ہنس رہے ہیں. اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں ان کو کیسے سیو کر سکتا ہوں سوائے ہنسنے کی مسکراہٹ کا؟ اور کیا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ کیا ان کے ذہن میں انہوں نے کن لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہوں گی؟ ظاہر ان کو تو کوئی بہانہ مل جاتا ہے انسانوں کو، گیٹ ایکسکیوز. تو یہاں تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہمیں شیطان نے بلا دیا کہ تم نے یہاں سے جا کے پیسہ کمانا ہے، اور پاکستان میں جا کے شو مارنی ہے، اور وہاں جا کے تمہیں کوٹھی بنانی ہے. جو یہاں وہ سوچیں یہاں ہم آئے تو ہم پیسے بنائیں، ہمارے بچے یہ بن جائیں. زندگی دنیا کو ہم نے سرائے مادیت کو کچھ دیکھا. یہ شوق ہے ہمارے امریکہ کی، ادھر کی ادھر، پھر دنیا کمانے کے لیے. یہ پتہ نہیں اگر اللہ نے آپ کو وہاں بھیج دیا تو اللہ آپ سے وہاں اس کا سوال پوچھے گا. جو روٹی آپ کھاتے ہیں گندم وہاں بھی آپ کو مل جاتا، کوئی ایکسٹرا آپ نہیں کھا رہے ہیں. یہی چکن وہاں ملتا ہے، یہی مٹر وہاں ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. تازی سبزی ملتی ہے، تازہ امرود ملتا ہے، تازہ سیب ملتا ہے. یہاں تو آم آتا ہے بیچارہ پیٹی میں ڈال کے اور پتہ کیسے بیچتے جہازوں میں، 10 دنوں کا پرانا چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو ہم کھاتے ہیں. یہ کریکٹر کیا انسان کا ملتا ہے؟ کیا کون کھاتا ہے اس کا؟ عمل انسان کی زندگی میں چاہیے. تو کہنے کا فارسی کے اندر لگ میں تو گھبرا گیا بھائی یہ کام خراب ہو. میں نے لوگوں کو ظاہر کر دیا تو بھائی آدمی عجیب اتفاق سے انتقال ہو گیا، اس کا فارغ ہو گیا وہ پادری. تو اس کی جگہ پھر انہوں نے بہت ہی ایک متقی قسم کا انسان پادری بنایا. کہتا اس سے میرا دل لگا، کیونکہ یہ ہوا کہ بیچارہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا. اب میں رونے لگا کہ بھئی تو جا رہا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے بتا، کوئی راستہ بتا. میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوں. اب مجھے نیکسٹ کون میں اسٹیشن ہوگی، میں کدھر جاؤں کدھر جاؤں؟ تو اس نے پھر کہا تھا میں تجھے کچھ نشانی بتاتا ہوں. وہاں ایک زمین ہے، عرب کی زمین میں ایک نبی آنے والا ہے.
بولے سبحان اللہ. اس طرف سفر کر جاتا. اس کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں. جہاں وہ ہجرت کرے گا وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور وہ ہدیہ لے گا، صدقہ نہیں لے گا، اور اس کے کندھے مبارک کے درمیان میں مہر ہوگی، وہ نبوت کی مہر ہوگی. جنہیں یہ 3 نشانے دیکھیں بس تو ان کو نہ چھوڑ. اب اس کو منزل مل گیا سلمان کو، کہاں مدینہ کہاں. اس چکر میں حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے جو سفر اختیار کیا، میں ایک جگہ سے مجھے خریدتے لوگ دوسری جگہ بیچ دیتے، غلام در غلام بناتے چلے گئے. کہتے ہیں تقریباً 12 دفعہ میں بکا ہوں غلامی کے لیے. سچا آدمی پھر سچی نوکری بھی تو سچی کرتا ہوگا. کس چیز کے لیے؟ یہی کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، یہی کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کلمے کو لے کے ہم یہاں آئے ہیں اور سلمان فارسی کی طرح. اور اس کلمے کو ہم نے کہاں بند کر دیا؟ اپنی خواہشات میں، نفس میں بند کر دیا، اپنی مرضی میں بند کر دیا، کوٹھیوں دکانوں میں بند کر دیا، آسائشوں میں بند کر دیا. بہرحال آپ پہنچ ہی گئے اپنی منزل تک. شارٹ کٹ کرتا ہوں یہاں پر. یہ تو تعارف پتہ ہے نا میں کہ سلمان کا واقعہ اس لیے بتایا کہ یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں اس سے تعلق رکھتی ہے. اتنے پیارے انسان تھے اور اتنے محبوب تھے اللہ کے نبی کو کہ ایک عجیب لقب دیا تھا ان کو. فرمایا میرا سلمان مسکین کدھر ہے؟ سبحان اللہ، مسکین فرمایا اس کو. کیا پیارا لقب دیا. یہ تو مسکین آدمی ہے بالکل ماشاء اللہ. تو ایک دفعہ نبی ان کو فرمایا، اب یہ حدیث ہے آپ سب جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ امت کے لیے آپ نے کیسے کیسے خزانے عطا فرمائے، اس کا جواب ہی نہیں. اس میں سے ایک عظیم خزانہ دیا ہے، نہ جواب خزانہ عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ دعاؤں کی شکل میں. جو معصورہ دعائیں نبی پر ہمیں بتائی ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے دعائیں کہ اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. وہ لگتی دعا ہے، اس کے پیچھے اتنی چیزیں ہوتی ہیں، پورا دین چھپا ہوتا ہے اس کے پیچھے. اس طرح سے دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں کہ لاجواب چیز ہے. کمپلیٹ اسلام ملتا ہے اس کے اندر سے. ایک دفعہ آپ نے حضرت سلمان سے فرمایا، اے سلمان اللہ چاہتا ہے میں تجھے کچھ تحفہ دوں. بولے سبحان اللہ. یہ محبت کی بات تھی. تحفہ تو اسے دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو آدمی کو، ٹھیک نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ تحفہ عطا فرماؤں. میں کیا کہتا، لو جی آگئی زمین ہمارے پاس تو ماشاء اللہ لگے ٹھپے، کوئی آ رہی ہے کوٹھی، کوئی آ رہے ہیں مکان، کوئی آ رہی ہے گاڑی. یہ تحفہ ہمارے نزدیک ہے. نہیں وہاں تو بڑے عظیم تحفے ملتے ہیں، جنتوں کے تحفے ملتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عطا فرما دیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے مجھے تحفہ. اللہ چاہتا ہے، یعنی دیکھیں کتنی بڑی چیز ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ میں تجھے کوئی تحفہ دے دوں. اور سب سے کمال تو یہ ہے کہ اس تحفے کو محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچ گیا الحمدللہ. اتنی بڑی قیمتی چیز ہوگی جو سلمان تک پہنچی. کیا تھی وہ؟ دعا تھی ایک بڑی عجیب دعا. اللہم اسلو کا ایمان. کیا مانگ؟ اللہ سے تو ایمان. اللہ ہم سو صحت، صحت. اللہ ہم سو کو صحت، کہ تو اللہ سے صحت مانگ. صحت بڑی چیز ہے بہت. بھی صحت ہے تو سب کچھ ہوتا ہے نا آدمی کے ساتھ. صحت ہے تو آپ کام پہ جائیں گے، صحت ہے تو آپ ٹریول کریں گے، صحت ہے تو آپ نماز پڑھیں گے. صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس صحت کی ہم بہت کیئر کرتے ہیں. یہ سب جتنے ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاسپٹل، یہ ایکسرسائز کی جگہیں، یہ سب کچھ وٹامن شٹامن، یہ ہر بار لوگ کھاتے پیتے ہیں کس لیے؟ صحت مند بننے کے لیے، طاقتور بن جائیں. ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ صحت بنا رہے ہیں، یہ صحت بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت صحت مند آدمی ہے کیونکہ اس نے بڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، اس کی تو بڑی اچھی باڈی بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت آدمی. تو موٹے تو جانور بھی ہوتے ہیں بھائیو. بھینس کتنی موٹی ہوتی ہے،
وہ صحت مند ہے؟ اونٹ کتنا صحت مند نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو جانور بھی ہیں، اس میں کیا تشخیص ہے اس صحت کی؟ تو اللہ کے نبی نے صرف بتائی صحت کی کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ صحت فی ایمان، کہ صحت وہ صحت ہوگی، وہ صحت معتبر ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. خالی موٹے نو تو جانور بھی ہیں، کھاتے تو وہ بھی ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، بے تحاشا ان کی باڈیاں بنی ہوئی ہیں، گوشت بنے ہوئے ہیں. کہتے ایسے گوشت پوشت والا انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے. صحت مند انسان بے شک کتنا ہی کمزور ہے، لیکن اگر اس میں ایمان ہے تو سب سے بہترین صحت اللہ کے نزدیک. تو صحت بنانی ہے تو ایسی بناؤ کہ ایمان اندر موجود ہو، انسان کے ایمان کے رکن موجود ہوں، ایمان پہ پریکٹس موجود ہو. تو دوسرا اشارہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ اگر تمہیں صحت دے دے تو کس پر استعمال کرو؟ ایمان پر استعمال کرو اس کو، ایمان کے کاموں پر استعمال کرو اس کو. کس طرح؟ بتائیے، اللہ سے یہ چیزیں مانگو. سبحان اللہ، اللہ میں صحت نفی ایمان. صحت ہو تو کس چیز کی ہو؟ ایمان والی ہو. ایسے موٹی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں چاہیے. کتنے ایکسرسائز آپ کریں جس میں ایمان نہ ہو؟ سب معتبر صحت وہ جس میں ایمان ہو. اور پھر آگے فرمایا اللہ ہم نے صحت فی ایمان، ایمان فی حسن خلق. واللہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے آپ یہ دیکھیں. فرمایا ایمان بھی وہ معتبر ہوگا اللہ کے نزدیک. آخرت میں وہ ایمان کام آئے گا. وہ عبادت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کون سی عبادت کی وجہ سے وہ ایمان معتبر بنتا ہے، اونچا بنتا ہے، بلند ہو جاتا ہے وہ ایمان. آخرت میں جس کی قدر ہوگی کس چیز سے؟ اخلاق سے، حسن خلق سے. ایمان بہت ہے لیکن خلق نہیں ہے تو ایمان بیکار ہو کے رہ گیا. بالکل اشارہ کیا ہے کہ ایمان والے کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. یہ اصل میں ایمان ہوگا. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے جو آخرت میں قبول ہوں گے تو کس کے ذریعے ہوں گے؟ اخلاق کے. سب سے پہلی چیز اللہ جو دیکھتا ہے انسان کو کیا دیکھتا ہے؟ اخلاق دیکھتا ہے. عبادتوں کو نہیں دیا جائے گا لیکن سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی انسان میں اخلاق کیا ہے. نبی پاک نے دیکھیں اخلاق کی کتنی سختی ہے اس ہمارے اسلام کے اندر. فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم واجب کر دی، اس شخص پر جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی. اب کتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہوگا مجھے بتایا، کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ. ہم کہیں کس گناہ پہ کیا جائے گا؟ کوئی زنا کیا ہوگا، کوئی قتل کیا ہوگا، کوئی شراب پی ہوگی، کیا کیا ہوگا جو اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے کہ جہنم واجب اس پر ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اور جنت حرام ہو گئی ہے. کیا عمل تھا اس کا؟ بد اخلاقی تھی. کیا تھی؟ کہ اگر اس نے کسی شخص کی قسم کھانے کے بعد کسی شخص کے مال کو اس نے کھایا ہو، کسی انسان کا مال ناجائز طور پر، کسی ناجائز طور پہ قبضہ کیا اس کے مال پر. بتائیں کتنا کریکٹر ہے ہمارے لوگوں میں. اس میں ایمان ہے لیکن کیا چیزیں موجود ہیں ہمارے اندر ہی میرے دوستو، کہ کسی انسان کا اس نے مال کھا لیا، اگر حق کھا لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ جہنم واجب ہے، چاہے کتنے عمل لے کے آ جائے، کتنے کچھ لے کر آ جائے. کتنی بڑی وارننگ ہے. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں تو صحابہ بولے اور کلیئر کر دی بات. ایک صحابی بولا بیچ میں سے کہ یا رسول اللہ چاہے چھوٹی سی چیز لی ہو، یہ بھی کلیئر ہوگی بات کہ جی میں نے تو چھوٹی سی چیز تھی کہ پانی پیا ہے نا اس کا، میں 100 پاؤنڈ کھا گیا نا جی، اس کے کیا فرق پڑتے ہیں؟ 1000 پاؤنڈ کھائے نا جس میں کیا ہو جائے گا اس میں. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایمان معتبر کی نشانی یہ ہے کہ
یہ نہیں بلکہ بتایا مثال دی کہ اتنی چھوٹی چیز، چھوٹی چیز ہو، کہتے ہیں اگر اتنی چھوٹی چیز بھی ہوگی، پیلو کی ایک لکڑی، یعنی درخت ہے نا پیلو، اس کی ایک لکڑی کے برابر اس نے اس کا مال کھا لیا، حبس کر لیا، وہ شخص ہے اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ، تو کیا پتہ چلا؟ کیا دعا ہے یہ؟ بھائی سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ اخلاق انسان۔ اگر ہمارے اندر حسن اخلاق ہے تو پھر ہمارے ایمان بھی معتبر ہے، ہماری زندگی بھی معتبر ہے، اور یہ ایک معاشی چیز ہے، سوسائٹی کی چیز ہے یہ۔ آپ یہ دیکھیں جو روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آتی ہے، اگر یہ معاشرہ ہمارا بن جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس معاشرے کو بناتا ہے۔ اسلام یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے کہ جہاں اسلام ہوگا، جہاں مومن ہوگا، اس میں یہ معاشرہ پیدا ہوگا، آنکھ بند کے آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ تو انہی چیزیں پڑھی ہیں بکس میں، یہ دین جانتے ہیں، اور جب یہ جا کے پریکٹیکلی اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل مختلف چیزیں ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ہماری محرومی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، مطلب انفارمیشن ہے میرے پاس، مجھے پتا نہیں ہے اس کا، جو لوگ بات کر رہے ہیں میں نے ان سے سنی باتیں ہیں، کنفرم بھی ہے ایسی باتیں۔ ابھی ایک اسلامی ملک نے کھیل کیا، کچھ فٹ بال کے کسی قسم کا میچز تھے وہاں پر، تو پتہ چلا 5000 کے قریب وہاں پہ غیر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پریکٹیکلی بڑی اچھی تبلیغ کی انہوں نے کوئی ایسی تقریر نہیں کی، کچھ ایسی چیز پیش نہیں کی، بلکہ کیا اپنے کریکٹر کو پیش کیا کہ آپ نہیں جی شراب نہیں، پردہ یا عورت نہیں آ سکتے، یہ ہمارے جائز جو ناجائز چیز تھی اس کو پیش کیا، حالانکہ ایسے ہے نہیں وہ، اس حقیقت لیکن انہوں نے اس کو ایسی طریقے سے تبلیغ کی ہے کہ ہر آدمی متاثر ہو کے گیا کہ واقعی اسلام بڑی چیز ہے۔ میرے بھائی ہم یہاں کتنے سال ہو گئے ہیں، جوانی میں آئے تھے، کالے کالے بال تھے، چٹے بال ہو گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اس لباس میں باہر نکلیں، اماموں کے ساتھ باہر نکلیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ متاثر ہوتے ہیں، یہ تبلیغ ہے۔ ہماری عورت برقع پہن کے نکلنے کی اس میں تو ہے، مشکلات تو آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک تبلیغ ہو جاتی ہے، رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ، اس آدمی کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے دین کی پریکٹس کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں اس معاشرے کی، ابھی تو یہاں ہی ہوں، کتنے سال ہو گئے، تو یہاں جو آ کر ہمارا اسلام نہیں پھیل رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا ایسے اتنی چیزیں معتبر نہیں ہیں۔ اگر ایمان کو معتبر کرنا ہے ہمیں، میرے بھائیو، ہمیں اخلاق کو بلند کرنا ہوگا۔ رحمت من کا، وعافیت من کا، مغفرت من کا، رضوانا، اسی حدیث میں ہے۔ کتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اس دعا کے اندر آگے دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایسے ایمان والے کو مل جاتی ہیں۔ رحمت بھی اس کی محتاج ہوگی، اس کے پاس آئے گی، مغفرت بھی آئے گی، عافیت بھی آئے گی، اور اللہ کی رضا لے کے اٹھے گا اس دنیا کے ساتھ۔ یہ تھی ایک حدیث، کتنا بڑا میسیج ہے، دعا ہے یہ دعا، اس کو ہم دعا بنا لیں، اللہ ہم نسلوں کو اس کو دعا بنا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس سے ایسی صحت مند، صحت فی ایمان، ایمان فی حسن، نجات نہیں، یہ تو وہ فلاح ہوں، یہ نجات بھی ہمیں ایسی دے، فلاح ہوں۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ بڑی زبردست چیز ہے یہ تو، جو آپ کی ساری کنجی کھول دے گی۔ جاتا ہوں تب وہ فلاح ہوں، میرے آخر جب میں دنیا سے جا رہا ہوں نا، جس دنیا سے جا رہا ہوں تو کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ؟ ایسے جاؤں کہ اس کے بعد میری فلاح ہو، جنت ہو میرے پاس، تو راضی ہو مجھ سے، میرا سفر آخری ایسا ہو۔ ایک صحابی کو بتایا تھا کہ تو اگر اس طرح مرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا
اس حالت میں مرنا چاہتا ہے، اس طرح سے کوئی جانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھ لے. پورا میسج دیا اللہ کے نبی نے. اور جب ذکر زبان پہ آ گیا، آخری میں رکھی یہ چیز اللہ نبی نے. ذکر میں وہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ حتیٰ کہ یہ کہ جب ساری زندگی انسان کسی چیز کی پریکٹس کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے. لا محالہ اس کے زبان سے. لیکن جو آخری وقت ہوتا ہے نا، جو انسان کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ وقت ہمارے پہ آنے والا ہے بہت جلدی. وہ اصل وقت ہوتا ہے انسان کا، نزاع کا وقت جس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی ڈرامہ نہیں چلتا، اس میں کوئی بناوٹ چل ہی نہیں سکتی. اس میں وہ چیز چلے گی، زندگی کا اس کا سٹائل جو تھا جس میں اس نے زندگی گزاری ہے، وہ ساری ہیبٹس پہ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی حالت میں لے جانا چاہتا ہے اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی مثال ہے کہ سب سے بہترین اور خوبصورت اللہ کو جو پسند ہے کہ میرے پاس جب مومن کوئی آئے نا تو میرا ذکر کرتا ہوا ہے. سبحان، بڑے پیارے صحابی کو بتا رہے ہیں یار، چھوٹی پٹی بات نہیں ہے. مجھے سب سے بہترین چیز ہے بھئی، عادت تو اس وقت پڑے گی جب آپ ذکر میں بیٹھیں گے، ذکر آئیں گے. یہ تو چیزیں پسند نہیں ہے اللہ کا ذکر، تو اللہ کا ذکر تو مجلس سے پسند نہیں ہے ہمیں. اور اس کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ پہ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی ذکر کا لفظ ہے تو کثیر فرمایا اللہ نے. اسی لیے کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم تعریف کریں. اس کو کیا ضرورت ہے ہم سے تعریفیں کرائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے ہم سے ذکر کرائے؟ کیا نعوذ باللہ محتاج ہے ہماری تعریفوں کا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کہتا ہے اس دنیا کی کہ ذرہ ذرہ جو ہے تو میری تعریف کے اندر مست ہوا پڑا ہے. ان کی تو خوراک ہے، وہ جو وجود، جسے ایگزسٹنس جس چیز کی ہوتی ہے نا، اللہ جس کو کرتا ہے کن کے بعد، اس کی خوراک جو ایگزسٹنس جو ہے اس کا قائم رہنا کس چیز پہ؟ وہ ذکر پر ہوتا ہے. اس کو دوسرا دنیا کی کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتی. تو بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جس کی پریکٹس کریں گے ہم، اس کی عادت ڈالیں گے، اور جس کو اللہ نے کثیر کہا ہے تو اس میں کوئی مطلب تو ہے نا. حالانکہ اتنی بڑی بڑی عبادت دی ہیں، سب پہ اللہ نے کنڈیشن رکھی. نماز سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. سارا معاملہ تو نماز پہ چلے گا نا ہمارا بھائی. کنجی تو یہی ہے نا جو ہمیں جنت پہنچائے گی. اللہ کہتا ہے 5 ہی وقت پڑھو اس کو، مرضی چاہے پڑھتے، لیکن 5 فرض، 5 سے زیادہ نہیں کہا. اور 5 کو تشخیص کی اللہ تعالیٰ نے، اتنا پڑھو پڑھ سکتے. روزہ کہتا ہے نہیں، سارا سال رکھنے کی ضرورت نہیں، 30 دن تو ضرورت. حج کہتا ہے نہیں، ایک دفعہ کو کافی ہے. لیکن ذکر تو پھر یہ کثیر کثیرہ، سبحان اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم دوسری عبادت میں بڑا ٹیک مارتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، گنتے ہیں اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے فلاں، اتنے یہ، اتنے فلاں کر لیے، اتنے نفل پڑھ لیے، جبکہ اللہ نے نہیں کہا. اور ذکر کے بارے میں اللہ نے کثیر کہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کتنی کرتے ہیں. بہت کر لیے تو بس جی ہم نے 1 تسبیح کر لی ہے، 12 تسبیح کر لی ہے، جی ہمارے شیخ نے بتایا یہ کر لیا. میرے بھائی، جو حقیقی اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں، تو حقیقت کو ہم سمجھیں تو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. کیا ہو جائے گی انسان کی نجات آخرت میں بہتر، کم گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ ہے. الحمدللہ جان فلاح ہوں، فلاح کے ساتھ ہی نجات ہوگی اللہ تعالیٰ. تو بات سمجھ آ گئی کہ بھائی صحت بنانی ہے تو ایمان کو مضبوط کریں. صحت خود ویلیبل ہو جائے گی. اور ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اخلاق کو بلند کریں. سیدھی بات. اور کوئی ٹھپا نہیں ہے، صرف اخلاق سے بندہ پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف اگر مسلمان مسکرا کے بھی دیکھ لے تو صدقے سے بڑھ جاتے وہ چیز. اتنی قدر ہے اخلاق کی. آپ بناوٹی مسکراہٹ بھی کسی دیکھیں، آپ کسی کو ملنے کیسے حال ہے، بس اتنا آپ مسکراہٹ کے ایسے ہی کرتے ہیں، وہ آپ کو اس میں صدقے کے ثواب مل جاتا ہے. کیونکہ اس میں آپ نے کریکٹر شو کیا اپنا، مسلمان کا یہ کریکٹر ہے. کتنا بڑا میسج پیچھے چھپا ہے اس میں. ابھی ہم آئے اتنے اخلاق ان کو دکھا دیں.
اپنی ایمانداری دکھائیں، اپنا ان کو اصل چیز دکھائیں کہ مسلمان یہ کبھی نہیں کرتا، مسلمان ایسا ہے نہیں جو وہ پڑھتے ہیں کتابوں میں. ایک ونڈو صاف کرنے والی مجھے کہا اس نے، ونڈو صاف کرنے ہمارے گھر آتے ونڈو صاف کرنے والے آتے، گورا تھا، کسی نے اس کو پیسہ نہیں دیا، لیٹ کر دیا کہ ہم اگلے ہفتے دیں گے، اگلے ہفتے دیں گے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے ہاں میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا یہ بات اس سے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا اس سے. وہ مجھے کہہ رہا ہے لسن جنٹلمین واٹس دس ان اسلام واٹ از ڈوئنگ. میں کیا کہہ دیا، کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں نے تو اسلام کو یہ جانتا ہوں کہ تمہارے اسلام نے یہ کہا ہے کہ پسینہ کیا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اس کو. میں حیران ہوں کہ کتنی بڑی حدیث سنا رہے ہوں. بالکل جو ونڈو صاف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عام آدمی، سادہ آدمی. پھر میں تو یہ جانتا ہوں کہ تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اور یہ مجھے 4 ہفتے سے مجھے تنخواہ ہے نہیں پیسے میں آپ کو دے دوں گا، پھر دے دوں گا. یہ کیا اسلام ہے؟ اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا، اس سے میرے آنا بھی چھوڑ دیا اس نے. سارے مسلمان پھر ایسے ہوئے. یہ اب آپ سوچیں یہ کس طرح کریکٹر ہمارا بنے گا. اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، بہت بہترین طریقہ بتایا کہ مسجد میں وہاں بنا کر دوں گا تمہیں، قرآن وہاں تک پہنچاؤں گا، علماء پہنچاؤں گا، بڑے اچھے قاری کرنے والے پہنچاؤں گا، حافظ پہنچاؤں گا، تمہاری مسجدوں کو سجانے والے لوگ پہنچاؤں گا، تعلیم و تبلیغ کے سلسلے وہاں سب شروع کروں گا. سب کچھ اللہ نے کہا. جب یہ سب کچھ کروں گا تو اس سب چیزوں کو، یہ جو اصل چیز ہے جس سے آپ کا کریکٹر بنتا ہے، جس سے آپ کا ایمان ڈیولپ ہوگا، جس سے آپ کا اخلاق بنے گا، کیا وہ میں نہیں بچاؤں گا؟ وہ کون چیزیں؟ اللہ والے لوگ ہیں. صادقین اللہ نے فرمایا. اگر یہ سب کچھ تم نے لینا ہے، ایمان بھی لینا ہے، صحت بھی لینی ہے، سب کچھ اگر تم نے لینا ہے، نجات آخرت بھی لینی ہے، تو اس کے لیے صرف ایک واحد چیز چاہیے آپ کو. مسجد نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جس چیز میں سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو اس ایک جگہ پر، اس میں مسجد بھی ملے گی، قرآن بھی ملے گا، نمازیں بھی ملیں گی، حج ملیں گی. ایک چیز میں بند کی ہے، اور کیا وہ چیز اللہ نہیں پہنچائے گا؟ پوری دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں وہ ملے گی اگر تم اس کو ڈھونڈو گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ والا انسان. اس کی صحبت اسے اختیار کریں گے ہم، ہمیں کیا ہوگا؟ الحمدللہ وہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ملے گا، ہمیں ہمارے اخلاق سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں ذکر نصیب ہو جائے گا، اور ہماری کثرت ذکر کی عادت ہمیں پڑھنا شروع ہو جائے گی. رحمت من کا، عافیت من کا، مغفرت من کا، رضوان، جس نے کہا یہ سب چیزیں تمہیں میسر ہو جائیں گی. یہ سب ملیں گی کس سے؟ یہ صحبت سے ملتی ہے. اللہ کی مرضی جس طرح دینا چاہے دین، تو پورے دین دینے کا جو ذریعہ اللہ پاک نے رکھا ہے نا، وہ کون مع صادقین ہے. اور ہم کہیں ملتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا نہ ملے، یہاں نہیں ملے گا آپ کو، اللہ کہیں اور بھیجے گا. اللہ سے دعا ہم کریں گے اس چیز کی، یہی دعا مانگیں گے تو آپ کو اللہ والا مل جائے گا. لیکن پھر اس اللہ والوں کو اپنی نفس پہ نہ تولیں. نہیں یار یہ تو بڑی سخت بات کرتا ہے، نہیں یار یہ تو بڑی مشکل ہے چیز، کیسے کریں گے؟ نہیں یار اس کا تو وہ عقیدہ یہ ہے، وہ کام نہیں کر رہا، نہیں یار یہ فلاں بات ایسی کر دیتا ہے، بات پسند نہیں ہے، پھر آنا چھوڑ دیا، پھر تھوڑا دیر پھر آنا شروع ہو گئے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ کس کو ڈیسیو کر رہے ہیں؟ یور سیلف، نتھنگ ایلس. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں. وہ تو ہے، وہ تو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی رہے گا. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہیں دریا بہا دیا، نہر بہا دی، تو نہر پیاسوں کو پیاس دے کر ہی چھوڑے گی، کچھ ہو جائے. ہم اپنے نخرے ختم کریں اس چیز کو. بس اچھا سچا دین، پکا دین جو آپ کو ملنا ہے، صحبت اللہ ولی اللہ سے ملتے ہو. بالکل خالص دین اگر آپ نے لینا ہے، خالص نماز، خالص روزہ، خالص حج، خالص قرآن، خالص اخلاق، کہاں سے ملے گا؟ اسے اللہ والے کی صحبت سے آپ کو نصیب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع الدعوات، اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا حي يا قيوم برحمتك نستعين اللهم أعنا على أمرات الموت وسكرات الموت يا قاضي الحاجات افتح حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بدني يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله